السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ اب سے کچھ دیر پہلے فروخ خان کھوکھر کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے کچھ ٹائم پہلے ہی جمعیت علماء اسلام کو جو پارٹی اس کو جوائن کیا تھا، اور ان کو گرفتار کس بیس پہ کیا گیا، اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ یہ وجوہات کیا تھی، ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک ان کا بیان بھی سوشل میڈیا پہ ابھی آ رہا ہے کہ میں یہاں سے اپنا سارا پیسہ پاکستان سے لے کر چلا جاؤں گا، پھر آپ خوش رہیں گے۔ عثمان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو خبریں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ اصل میں دو خبریں ہیں، دو ریزنز ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا۔ ایک ریزن جو بتائی گئی وہ یہی تھا کہ ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس بات کو بیس بنا کے ان کو تھانے لے جایا گیا، اور ایک سینئر آفیسر ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن جو ایکچوئل ریزن یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27ویں آئینی ترامیم کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، جس کی وجہ سے فرق کھوکھر صاحب کو گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا۔ وہاں پہ نہ ان کو کرسی دی گئی، نہ ان کو پانی دیا گیا، نہ واش روم جانے دیا گیا، بڑی ان پہ سختی کی گئی۔ ان کو بولا گیا کہ آپ جو JUI کے جھنڈے اس کو اتار دیں۔ ایکچوئل یہ تھوڑا سا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بھی پولیٹیشین تھوڑا سا آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی رسی کھینچی جاتی ہے، تو یہ وہ رسی کھینچنے والا سارا لایا عمل تھا۔ 0 پوائنٹ سے گرفتاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے تھانہ پارا سے ان کو کچھ گھنٹوں کے بعد ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریلیز تو کیا گیا ہے، لیکن ان کی بہا پہ ایک شخص بھی اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ان کے دوست ہیں، وقاص نامی ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے قربانی دی ان کے لیے۔ انہوں نے بولے میری گرفتاری آپ ڈال دو، آپ ان کو جانے دو، تو انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے۔ اب کل جو بھی لیگل کارروائی ہوگی فرق کھوکھر صاحب کی طرف سے وہ ہوگی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل ہی ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ فروخ خان کھوکھر جو ہے وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی مساجد کے لیے ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یتیم بچوں کے لیے ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے لوگ اب ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو نا CCD کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ جمعیت علماء اسلام کو جو ہے نا وہ جوائن کیا، یہ ڈر گئے ہیں۔ یہ کیا سین کیا ہے، کیوں نہیں کلیریفیکیشن کیوں نہیں ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا اور CCD کا آپس میں کیا لنک ہے؟ ان کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا راولپنڈی کے اندر نون لیگ جو کہ کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کے MPs ان کے MNAs کے گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو تب جوائن کیا ہے CCD کی وجہ سے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں ڈونیشن جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں بیسک وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے تھے مجھے اس بات کا نہیں پتا، ابھی کنسٹرکشن کرتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، پراپرٹی بیچتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو اس ٹائم پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اس سائڈ آ رہا ہے تو اس کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرق کھوکھر صاحب کو غصہ اس لیے آیا تھا کیونکہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا تھا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے۔ ہمارے جو پولیٹیشین ہے نا وہ ان چیزوں کے عادی ہیں، ان کو 5 گھنٹے بھی رکھا جاتا ہے، 6 گھنٹے بھی رکھا جاتا ہے۔ پہلے نون لیگ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ابھی PTI کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو فرق کھوکھر صاحب کو یہ چیز سہنے کی عادت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پولیٹیشینز کے ساتھ ہوتا رہتا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر ایک بندہ اب ایک راہ راست پہ چل پڑا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ پرانا دور پاسٹ وہ ختم ہو چکا ہے، ایک بندہ راہ راست پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے بار بار تنگ کیا جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پھر بندہ یہ نہیں سوچے گا یار میں پہلے ہی ٹھیک تھا؟ سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اب وہ آ چکے پولیٹکس میں، جو بھی پولیٹیشین ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا۔ اس کا بیک گراؤنڈ چلتا رہے گا، ساری زندگی چلتا رہے گا، اور جب بھی وہ ٹریک سے ہٹنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے وہ چیزیں استعمال ہوں گی۔ آپ نے اعظم سواتی صاحب کو دیکھ لیا، ان کی پکچرز آؤٹ ہوگی۔ اسی طرح کسی کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ آ جاتا ہے، یہ چیزیں پولیٹیشین کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرق کھوکھر صاحب کو یہ چیز سہنے کی عادت نہیں ہے، وقت کے ساتھ انہیں جیلیں بھی کاٹنی پڑے گی، اڈیالہ جیل میں دوبارہ ان کو جانا پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں سیاست کا حصہ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بات پہ آپ غصہ نہ کرو، دل برداشتہ نہ ہو۔ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ہوئے، ابھی تو الیکشن آنا باقی ہے، الیکشن میں کیا ہوگا، پھر الیکشن کے بعد کیا ہوگا، جب یہاں سے ریلیاں گزریں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے دیں گے، تو تب آپ کیا کرو گے؟ آپ تو ابھی سے غصے میں آ گئے ہو، تب تو پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، یہ چیزیں سہنی پڑتی ہیں۔ اچھا آپ تھوڑا سا نا ایلوبریٹ کر دیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے یہ پریشر دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہیں ہمارے کچھ سیاستدانوں کو۔ میں زرداری صاحب کا ذکر کر لوں کہ زرداری صاحب کو استثناء دی گئی، آرمی چیف کے بارے میں بولا گیا جی ان کو استثناء دیں، فار ایور ان کو عہدے پہ رکھیں، تو یہ ساری چیزیں، حالانکہ آرمی چیف نے یہ بات بولی کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اس عہدے پہ نہیں رہنا، اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بولے کہ ہم اس ترامیم کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے آج یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے۔
مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے یا جو جس طرح کی وہ شخصیت رکھتے ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بھی بحران آیا ہے تو مولانا فضل الرحمان آگے آگے آئے ہیں. تو پھر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ان 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا مسئلہ ہے؟ سر میں نے آپ کو پہلے بات بولی تھی، جب بھی کوئی سیاستدان ڈی ٹریک ہوگا اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. مولانا صاحب تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، ان کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہوتا ہے یہ کہ پہلے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے، تب وہ خوش تھے، ان کو کہا گیا جی آپ کو پاکستان کا صدر بنائیں گے. پھر بعد میں صدر تو کیا عہدے بھی نہیں دیے گئے. مولانا صاحب پھر دوبارہ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اس میں مولانا صاحب کو سیٹیں نہیں دی گئی. مولانا صاحب کو اس ٹائم پہ یہی تکلیف ہے کہ بھائی نہ مجھے سیٹیں دی گئی، میرے ساتھ جو پرومسز ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے. پھر عمران خان کو بھی ہٹایا گیا، مولانا صاحب کو یوز کیا گیا. مولانا صاحب کو ابھی ساری باتیں سمجھ تو آ گئی ہیں لیکن اب ٹائم گزر چکا ہے. اچھا چھوٹی سی بات، میں 1 سال پہلے جو ہے وہ جو فاروق خان کھوکر کے ساتھ یہ چیز ہوئی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک اس پہ بھی F6 کے اندر ہوا تھا. جی اوکے، ناجائز اسلحے کا سین. ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد پولیس کے کچھ افسران جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹسل بازی میں؟ نہیں، پولیس ٹسل بازی نہیں کر رہی، جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو وہ چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں. جب ایک آفیسر ہے، ایک SHO SP، جب اوپر سے IG صاحب DIG صاحب آرڈر کریں گے تو ان کو ماننا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا پرسنل ٹسل ہے کہ نہیں ہے، یہاں میٹر کیا کرتا ہے، اوپر سے آرڈر، IG صاحب سے آرڈر، DIG صاحب سے آرڈر. جب ان کو آرڈر ہوگا تو یہ چیزیں ہوگی. آج DIG صاحب بول دے کہ فرق ہو کو کوئی ہاتھ نہ لگائیں، کوئی مائی کا لال ہاتھ لگا سکتا ہے، تو آرڈر اوپر سے آتا ہے اور نیچے والی ٹسل کا کوئی بات نہیں ہے. ریڈی تھے، پری پلان تھا، تیار تھے کہ یہاں سے گزرے گا، اس کو پکڑنا ہے. انہوں کے جو سینئر آفیسر تھے وہ بول رہے تھے گاڑی کے اندر سے اسلحہ نکالو. انہوں نے بولا بھی بلٹ پروف گاڑی ہے، یہاں سے اسلحہ کیسے ملے گا، یہ تو سائڈوں سے کھلتی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد پولیس نے بڑی ناگواری کے ساتھ بولا جی ان کو تھانے لے کے جاؤ. پھر ان کو تھانے لے کے چلے گئے اور کل وہ اس پولیس آفیسر کے خلاف عدالت میں جائیں گے، قانونی کارروائی بھی کریں گے. عثمان صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ پولیٹکس میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. فاروق خان کھوکر ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی پارٹی میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے پھر سیاستدانوں کے لیے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. دل بڑا رکھیں سر، پولیٹیکل پریشر آئے گا. فاروق کھوکر کا مسئلہ کیا ہے؟ فاروق کھوکر کا مسئلہ یہ کہ اس کی اپنی فین فالوئنگ تھی، سوشل میڈیا پہ بھی تھی. اس سے پہلے اس کے پاس گارڈ بھی تھے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے. جمعیت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے راولپنڈی کے اندر. پھر اس کے بعد جب بھی اب وہ دھرنا دیں گے، درمیان میں ان کا ڈیرا پڑتا ہے جو کہ کئی 100 کنال پہ محیط ہے. رہنے کی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے کی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کل کا بچہ اٹھ کے آ کے سوشل میڈیا پہ بھی، یہ تو بچے ہی ہے نا جتنے بھی آپ بول رہے ہو، اور بڑے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بولا کل کا بچہ اٹھ کے آ کے فوٹو شوٹ بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تنظیم سازی بھی کر رہا ہے، یوتھ کے لیے بھی دیکھ رہا ہے، ڈونیشن بھی کر رہا ہے، سیاست میں آگے بھی آ رہا ہے. تو اس بات کی تکلیف کہیں نہ کہیں دوسری پارٹیز کو بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا. ایک بات کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، اسے ہمیں جوائن کرنا چاہیے تھا، یہ یہاں پہ کیوں چلا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کل کا بچہ آ کے یہاں پہ روڈ کے لڑکے بھی اکٹھے کر لیتا ہے، جدھر جاتا ہے اس کے ساتھ عوام ہوتی ہے. تو اس بات کی تکلیف بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے. تو یہ سارے آٹومیٹک دشمن بنتے جا رہے ہیں. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بڑا زبردست تجزیہ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق خان کھوکر کو بھی جو ہے وہ تھوڑا بڑا دل رکھنا پڑے گا کہ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی. سر یہ تو ابھی 3-4 گھنٹے رکھے، فیوچر میں آپ کو 5-5 دن رکھا جائے گا. بالکل یہی کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. کل کو یہ جمعیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا دل کو بڑا رکھیں. ہوا بھی ہے اس طرح، ہم نے دیکھا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنا کمنٹ جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے لازمی ڈالیے گا. آپ کا کمنٹ میں پڑھتا ہوتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ اس چیز سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.